تو میرے محترم سامعین، حالانکہ حدیث مبارکہ میں اتنی بڑی فضیلت ہے جس کا مفہوم فرمایا جو کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جائے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، صبح کو جائے تو شام تک، شام کو جائے تو صبح تک۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، اس میں کھانے پینے کی نیت نہ ہو۔ آج کل یہ بھی بڑی بیماری ہے، کوئی تگڑا آدمی بیمار ہو جائے سارا محلہ اس کی خیریت پوچھنے چلا جائے گا، پتہ ہے جاتے ہی بوتل بھی ملے گی، چائے بھی ملے گی، کھانے پینے کے لیے فروٹ بھی ملے گا، اس کا تو پتہ کریں گے، پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ ہم گئے ہی اس نیت سے ہیں۔ ایک دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی بیمار ہوں دعا کرا دیں لیکن ذرا گونگی کروانا، اونچی نہ کروانا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی پچھلے سال میں نے اونچی دعا کروا لی تھی، بیمار تھا، بیماری پہ 10,000 لگا اور مہمان نوازی پہ 50,000 لگا ہے، جو بھی آیا بھوکا پیاسا ہی وہاں پہنچا۔ میں نے جس سے ازراہ وہ کیا کہتے ہیں محبت بھی پوچھا، جی کھائیں گے؟ جی کوئی بات نہیں، اپنا ہی گھر ہے، کھائیں گے۔ پھر آپ خیریت تھوڑی پوچھنے گئے، ہم تو کھانے پینے گئے ہیں۔ کیوں جی؟ ہے ایسی صورتحال کہ نہیں؟ تو اس لیے بھائی گھر سے کھا پی کے جائیں، بس دل رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بھائی پانی پلا دیں، بس اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کھانا پینا ہے۔ اور اتنے زمانے میں جھوٹ بولتے ہو تو یہ بھی بول دو بھائی کھایا پیا سب ٹھیک ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اس کے ساتھ تعاون کریں، فروٹ لے جائیں، نقد پیسے دے دیں۔ سب سے بہترین تعاون نقد پیسے۔ اگر آپ دیکھیں کہ وہ اس میں شرمندگی محسوس کریں گے، اچھا نہیں جانیں گے، تو فروٹ لے جائیں اور کچھ کھائے پیے بغیر واپس آ جائے۔ ایک تو بیمار کو وہ بیچارے سنبھال رہے ہیں، اس کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور اوپر سے جناب ہم مصیبت بن گئے، ان کا خرچہ بھی کرا رہے ہیں اور سارے ٹبر کو عذاب میں لگا رکھا ہے۔ کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی ٹھنڈا پی رہا ہے، کوئی روٹی کھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ بھئی یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو میرے محترم سامعین، دلوں کے احوال کو تو اللہ جانتے ہیں نا، ان کو تو پتہ ہے نا یہ کس نیت سے جا رہا ہے۔ اور اگر ایک مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہے تو فرمایا صبح کو جائے تو شام تک، شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اتنی فضیلت کی بات ہے، جس کو ہم نے روٹی کے 2 لقموں پہ قربان کر دیا، 2 ٹکوں کے مفاد پہ ہم نے قربان کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیغام بھیجا، ابو جہل چچا تو بڑا سخت بیمار ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ حضور دوڑے اٹھے، اچھا چلتا ہوں، شاید آخری وقت کچھ دل نرم ہوتا ہے اور میں اسلام پیش کروں اور اللہ اس کو کلمے کی توفیق دے دے۔ حضور اس نیت سے چلے، اور ایک مرتبہ نہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ گئے۔ ایک مرتبہ اتنی آندھی طوفان بارش، حضور اس وقت گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل اندر سے کہنے لگا آج اس طوفان میں بارش میں جو بھی آیا ہے، جو کہے گا میں اس کو دوں گا۔ دروازہ کھولا تو سامنے حضور ہے، اور حضور نے سلام کے بعد فوراً فرمایا چچا میرا کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ پھر گیا اپنے، انہوں نے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اور کچھ کہو تو میں پورا کر دیتا۔ تو حضور کی خدمت میں پیغام بھیجا، بڑا سخت بیمار ہو، حضور تشریف لائے، جبریل امین آ گئے، ساری بات بتا دی۔ اللہ کے محبوب یہ تو آپ کو شہید کرنے کا پروگرام ہے، راستے میں کنواں کھودا ہے، آپ اس میں گریں گے شہید ہو جائیں گے، اور یہ کہے گا وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کنویں کے قریب پہنچ چکے تھے، جب واپس لوٹے یہ اپنے مکان کے اوپر بیٹھا دیکھ رہا تھا، گرمی کا موسم تھا۔ تو جب حضور واپس پیچھے مڑے نا تو یہ گھبراہٹ میں بھاگا، اور اس کو وہ کنواں یاد بھول گیا اور خود گر گیا اس میں۔ وہ کہاوت پوری ہو گئی نا، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے خود گرتا ہے اس کے اندر، خود گرا اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جبریل امین کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ اس ملعون کو ساری رات باہر نہیں نکلنے دینا، اس میں رسی ڈالتے، اس کے ہاتھ کو لگتی، اس کو جب اوپر اٹھاتے تو وہ بیچ میں جبریل امین کاٹتے، دھڑم پھر نیچے۔ ساری رات یہ تماشا لگا رہا، وہ جب اوپر آتا نکلنے کے لیے منڈیر کے پھر دھڑم نیچے، ساری رات وہیں پہ۔ اب جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا بھی لوگ آئیں گے، وہ کیا کہیں گے ہمارا سردار ادھر کنویں میں گرا پڑا ہے، گٹر میں گرا پڑا ہے، یہ کیا سردار کو کیا ہو گیا؟ اب وہ کہنے لگا جاؤ حضور کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے درخواست کرو
اس کنویں سے اگر مجھے نکال سکتا ہے تو پھر وہ محمد ہی نکال سکتا ہے صلی اللہ، وہی نکال سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو شرارت تو نے خود کی۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، بہت کریم ہیں، وہ معاف کرنے والے ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں، وہ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ غیر مسلم بھی یہ جانتے ہیں وہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں، معاف کرنے والے، بہت کریم ہیں۔ حضور کی خدمت میں جب جا کے عرض کیا گیا تو آپ تشریف لائے، اور میری طرف دیکھو، حضور نے آ کر یوں صرف ہاتھ کیا اس کی طرف، لو چاچا جی آؤ باہر، فوراً وہ اس کو نیچے سے، اللہ کی قدرت، اس کے لیے کیا مشکل ہے، اوپر ہوا اور حضور کے ہاتھ میں، حضور نے پکڑ کے جب باہر کھینچا، اوئے ہوئے ہوئے بھتیجے تمہارا جادو یہاں میرے ہاتھ پر بھی چل گیا۔ یعنی حضور کا معجزہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ تو میرے محترم سامعین، حضور کے یہ اخلاق ہیں، یہ میرے کملی والے پیغمبر کے۔ غیر مسلم بھی کہتے تھے آپ بڑے بااخلاق ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہے، سو رہے ہیں، تو ایک کافر آیا اور آ کر اس نے تلوار نکال لی، من یمنعک منی، کون بچائے گا مجھ سے، اور سے آوازیں نکالنے لگا۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے اور آپ نے بیدار ہو کر فرمایا اللہ۔ لفظ اللہ جب بھی پڑھنا ہے اس کو ذرا کھینچ کے پڑھنا ہے، اللہ 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 اللہ، ایسے یہ ورد ایسے نہیں کرنا ہے، اللہ کے نام میں کھڑی مد ہے، اس طرح میرے مرشد فرماتے ہیں ایسے پڑھو تمہاری آہ نکل جائے۔ اور دنیا میں جتنے جھوٹے خدا ہیں کسی کے نام میں آہ نہیں ہے، فرعون، نمرود، جتنے مرضی دیکھ لو، تو اللہ کا یہ ذاتی نام ہے اللہ، کھینچ کے پڑھنا ہے اس کو۔ تو حضور نے جب ایسے پڑھا تو ہاتھ کانپنے لگے، تلوار نیچے گر گئی۔ حضور علیہ السلام نے تلوار اٹھا لی، فرمایا من یمنعک منی، بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کیا کہا، مجھے آپ سے آپ کا اخلاق بچائے گا، آپ کا اخلاق بچائے گا، ہمیں پتہ ہے آپ شریف النفس ہیں، ہمیں پتہ ہے کریم النفس ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، بڑے بااخلاق ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے۔ یہ جو آج غیر مسلم کہتے ہیں نا جی اسلام یہ جنگجوؤں سے پھیلا ہے، تلوار سے پھیلا، یہ جھوٹ ہے ان کا۔ حضور کے ارد گرد چند جنگجو جمع ہو گئے تھے اور ان کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان چند جنگجوؤں کو کس نے اکٹھا کیا، کس تلوار سے ان کو اکٹھا کیا؟ یاد رکھو اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام تو حضور کے اخلاق سے پھیلا ہے، حضور کے کردار سے پھیلا ہے اسلام۔ تو میرے محترم سامعین، مدینہ منورہ کے اندر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مظاہر کلمہ پڑھا اور اندر سے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، اور اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح حضور علیہ السلام کی توبہ نعوذ باللہ شخصیت مجروح ہو جائے اور لوگ مجھے حاکم مان لیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ والوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کہ ہمارا بھی کوئی حاکم ہونا چاہیے، ہماری بھی حکومت ہونی چاہیے، کسی کو ہم اپنا حاکم تسلیم کریں۔ تو عبداللہ ابن ابی کے متعلق فیصلہ ہو گیا، اس کو حاکم بناتے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا، لیکن تاج پوشی ابھی باقی تھی کہ اتنے میں حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ تو مدینہ والوں نے کہا جب حضور آ گئے ہیں تو حضور کی موجودگی میں ہم کسی کو حاکم نہیں مانیں گے۔ حضور علیہ السلام کو ہم اپنا حاکم مانتے ہیں۔ اللہ کرے اس قوم کو بھی یہ سمجھ آ جائے، یہ حضور کے وارثوں کو اپنا حاکم مان لیں۔ کیوں جی؟ حضور کے وارثوں کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور حضور کے وارث کون ہیں؟